بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت توحید کا پرچار کرنے والا محمد ابراہیم۔ یہاں پہ ایک کلپ ہے کسی پنڈت کا، وہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد میرا جواب سنیے گا۔ यथेमं वाचम कल्याणी महाबादानी जनप्रिया, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद में केवल आर्य समाजियों की चर्चा नहीं है, वेद में सनातनियों की बात नहीं है, वेद में भारतीयता की बात नहीं है, भारतवासियों के लिए चर्चा नहीं है, मानव मात्र के लिए, समग्र मानव मात्र के लिए। लेकिन कुरान मुखातिब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। इसलिए कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। निस्संदेह उसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। वहाँ यब्तगी गैरल इस्लाम दीन, एक ही दीन है जिसका नाम केवल इस्लाम है। अल इस्लाम हक़्क़ुन व कुफ्र बातिल। इसी प्रकार से कुरान में केवल वर्ग विशेष की चर्चा है, जाति विशेष की चर्चा है, संप्रदाय विशेष की बातें हैं, पर वेद में इन सब बातों के लिए गुंजाइश तो है ही नहीं है। तो फिर वेद और कुरान को हम दोनों को एक कह दें, ये मेरे गले के नीचे। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واجمعین۔ دیکھنے والوں پوری دنیا میں، جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی یہ کلپ دیکھا اور یہ پنڈت یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور باقی دینوں کا کوئی وہاں پہ گنجائش نہیں ہے، ایسا کہہ رہا تھا۔ تو یہ بات سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں رچی، اس دنیا کو کیوں بنایا؟ پہلے میں ایک مثال ایک پنڈت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ مثال سنیں۔ اب جیسے ایک ملک ہے، جیسے ایک حکومت ہے، اس ملک میں کافی عرصے سے کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور ہر پارٹی اپنے ایک پارٹی کو صحیح کہنے کا دعویٰ کرے، وہ کہے کہ میرا صحیح ہے، وہ کہے کہ میرا صحیح ہے، اور اس ملک میں پوری افراتفری چل رہی ہے، کوئی لوگوں کو عدل انصاف نہیں مل رہا۔ اور وہاں پر ایک حکومت آئے، اس ملک کو چلانے کے لیے ایک راشٹرپتی مضبوط، پردھان منتری مضبوط، اس طریقے کے ساتھ، اور وہ حکومت چلائے اور وہ قانون نافذ کرے کہ قانون جو ہم نے نافذ کی ہے وہی قانون ہے، باقی کوئی شخص باہر سے آ کے اپنے قانون ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ قانون نہیں کہلائے گا، وہ ایک ہنگامہ ہوگا، ایک فساد ہوگا، ایک پھڈا ہوگا۔ تو اس قانون کے ماتحت اگر آپ، اس قانون میں عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، جیل بھی ہے، بندش بھی ہے، کھولنا بھی ہے، اگر آپ اس قانون میں کہیں گے کہ میں اپنے کوئی بنائے ہوا نوٹ چلاؤں گا تو وہ نوٹ چلنے نہیں دے گا۔ آپ کہیں گے اس قانون میں اپنا کوئی ایک نظام چلانے کی کوشش کروں گا تو وہ نظام چلانے تمہیں نہیں دے گا۔ وہ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ اگر تم اپنی زبردستی کرنا چاہو گے تو وہ قانون تمہیں سزا دے گا، وہ تمہیں جیل بھی کر دے گا، یہاں تک کہ قانون نہ ماننے یا توڑنے پر اس طرح کے قوانین بھی ہیں جس سے تمہیں پھانسی بھی ہو جائے گا۔ تو دنیا کی اس قانون کے لیے جب ایک قانون بناتا ہے کوئی تو اسی کو مان کے چلنا چاہیے، باقی سارے قوانین کسی کام کے نہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ زمین بنائی تو اس زمین کو چلانے کے لیے ایک قانون بھی بنایا، ایک نظام بھی بنایا،
جیسے دنیا کے جو ممالک ہیں 200-250 سے جو اوپر ہیں ان ہر سب نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری اس کائنات کو جب بنایا تو کوئی قانون نہیں بنایا، بے شک قانون بنایا. اور وہ قانون کس چیز میں ملے گا؟ وہ قانون بنا کے قرآن اتارا. قرآن جبکہ آخری کتاب ہے اس لیے اس میں پوری قانون محکم کر کے اتارا، پورا کر کے اتارا، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اب کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر اس میں حق کی بات کی گئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی عدل کی بات کی گئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کرنی چاہیے. اگر اس میں کہیں کوئی انعام دینے کی بات کہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی سزا دینے کی بات کی گئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کرنی چاہیے. اس کتاب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن تو سب سے آخر میں اتارا، لیکن اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کی اور اس میں روح ڈالنے کی ابھی پرچار چل رہی تھی، فرشتوں کو بلا کے سب سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے طرف اپنا ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں. یعنی کون؟ آدم علیہ السلام. تو فرشتوں نے اعتراض کیا، کیوں بھیجو گے؟ وہ وہاں پہ خونریزی کرے گا، وہاں پہ دنگے فساد کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، میں عالم الغیب ہوں، تم نہیں جانتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو دھرتی پہ اتارا تو پہلا قدم جو آدم نے رکھا تو پہلے ہی قدم سے ہی آدم مسلمان تھا، دین اسلام کی پرچار تھی. آدم کے بیٹوں نے، اس کے بعد آدم کے اولاد میں سے نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے، اس کے بعد جو انبیاء آئے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آیا. ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاءوں کے باپ. تو سب کو یہی دین دیا گیا جس کا نام ہے دین اسلام. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 آل عمران میں فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے پاس اسلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آج کا دین نہیں ہے. اسلام جو ہے اس وقت کا دین ہے کہ پہلے بشر انسان آدم نے جب دھرتی پہ قدم رکھا تو اسلام لے کر ہی اترے زمین پہ، اور سارے انبیاء چلے آ رہے ہیں. اور باقی جو کتابیں جس کی ذکر ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ مختلف ٹائم پہ نبیوں پہ دیے گئے، ان نبیوں کو دیے گئے. لیکن وہ نبی، جس نبی کو کتاب دیا گیا، وہ نبی اپنے وقت کا نبی اور اپنے قوم میں کام کرتے تھے. جب وہ نبی دنیا سے چلے گئے اس کی کتاب بھی چلا گیا، اور وہ کتاب باقی جو رہ گئے تو ان کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری قرآن اتاری تو اس کے اندر، قرآن کے اندر ان کتابوں کا ذکر کیا، تورات، انجیل، زبور کا. اس لیے فرمایا کہ یہ میں نے اس نبی کو دی، یہ اس نبی کو دی، یہ اس نبی کو دی، اس وقت کے قوانین چلانے کے لیے. اب جو قانون چلے گا وہ قرآن کا چلے گا. اس لیے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبیوں کے اس کے بعد سیل لگا دیا گیا، مہر لگا دیا گیا، پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے پھر کوئی کتاب بھی نہیں آئے گا. تو اس کتاب کو پورا کر کے اللہ نے اتاری ہے. اس میں عدل، اس میں انصاف، اس میں فیصلے، اس میں حق، اس میں حقوق، عورت کے حق محفوظ، بچے کا حق محفوظ، بڑے کا حق محفوظ، حاکم کا حق محفوظ، محکوم کا حق محفوظ، یتیم کا حق محفوظ، بیوی کا حق محفوظ، شوہر کا حق محفوظ. پیسے کمانے کے کیا طریقے ہیں، پیسے کی زکوٰۃ دینے کے کیا طریقے ہیں، کھانے پینے کے کیا طریقے ہیں، اوڑھنے بچھونے کے کیا طریقے ہیں، لباس پہننے کے کیا طریقے ہیں،
لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملنے کے کیا طریقے ہیں، کس سے کیسے ملنا ہے، کس سے کیسے ملنا ہے، اور کس طرح اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس طریقے کے ساتھ بیمار کی حالت پوچھنے کے لیے کیسے جانا چاہیے، تو زکوٰۃ کیسے دینا چاہیے، اپنے پیسے کمائے ہوئے حلال کے راستے میں جو کمائے اس کے لیے اللہ کے طرف سے جو زکوٰۃ کا حکم ہے کہ امیروں سے لینا ہے اور غریبوں کو دینا ہے، اس لیے کہ غریب سود نہ کھائیں، کیونکہ سود کا آج کل ہر جگہ چرچا چل رہا ہے۔ تو سود کے بغیر کوئی کمپنی نہیں چلتی، کوئی بینک نہیں چلتا، کوئی کچھ نہیں چلتی، تو یہ سود جو ہے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے لوگوں سے زکوٰۃ سال میں ایک بار لے کے ان غریبوں کو دیا جائے، کیوں ان سے سود لیا جائے؟ سود اگر لوگی تو غریب اتنے قرضدار ہوں گے وہ سود دیتے دیتے مر جائیں گے، اصل ان کے سر پہ ویسے رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لعنت کو ختم کر دیا سود کو۔ تو قرآن جو ہے پوری کائنات کے لیے ایک قانون کاملہ لے کے اترا ہے، ایک قانون کامل لے کے اترا ہے۔ تو اس لیے کہیں کہیں وید میں بھی اگر قرآن کا ذکر ہے اور کتابوں میں ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ اللہ کا کتاب ہے، اور گزرے ہوئے لوگ جن لوگوں پر اسلام پہنچا وہ بھی قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، جن کے کان میں اسلام نہیں گزرا اور بعد میں سمجھ لیا، ان کے آنے والوں نے بتا دیا، بعد کے پیڑھیوں نے بتا دیا، قرآن کو کوئی نہ کوئی کسی کی صورت میں پہچانتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر کتاب میں موجود ہے کہ آخر میں آئیں گے ایک نبی جس کا نام احمد ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو پنڈت یہ بات سمجھ لو کہ جو دین حق ہے وہ یہی دین ہے جس کے پاس ماضی کی دینوں کی بھی خبر رکھتا ہے اور حاضر کی بھی خبر رکھتا ہے اور فیوچر مستقبل کا بھی خبر، سارے حال اس قرآن کے اندر ہیں۔ تو اس لیے یہ کامل اور کمپلیٹ کتاب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ وہی اسی سورہ 3 یعنی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی اسلام کے بغیر کوئی دین لے کر حشر کے میدان میں وہاں حاضر ہوتا ہے، ہزاروں دین ہیں دنیا میں، ہزاروں دین بنے ہوئے ہیں، کرسچن بھی دین ہے، یہودیت بھی دین ہے، بدھ مت بھی دین ہے، ہندوازم بھی دین ہے، اور اس طرح ہزاروں دین ہیں۔ اللہ پہلے اپنے بندوں کو، اپنے انسانوں کو اطلاع دیتا ہے کہ تم جو یہ کر کے آ رہے ہو اس سے میں بالکل یعنی مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ سارے دین تم لے کر آؤ گے، تکلیف کر کے آؤ گے، تپسیاؤں کی صورت میں آؤ گے، جو راستے میں کام کرو گے، جو تکلیفیں اٹھاؤ گے، وہ سب تمہارا آگے جائیں گے۔ اس لیے جو دین اسلام میں حکم ہے اس حکم پہ عمل کر کے آؤ گے تو تمہارا قبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس سے دوسری کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارے والوں میں یعنی نقصان والے میں ہوگا۔ اس دن ہاتھ ملتے رہیں گے، ہائے ہم نے زندگی گزاری اپنی اور ہمارے تو کوئی چیز یہاں قبول نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے فیصلے والے دن جب فیصلہ ہوگا سب یہ ہاتھ ملیں گے اور پھر اس طریقے کے ساتھ حق کا فیصلہ ہوگا۔ جنہوں نے قرآن کی دامن پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ بتائی ہوئے راستے پیروی پہ عمل کرتے ہوئے آئے تو وہاں پہ ان کو ہر چیز اچھا ملے گا اور جنت ہمیشہ کے لیے ملے گا، اور وہاں مریں گے نہیں، اور جنت میں ہر چیز ملے گا جس کی انسان کو دنیا میں خواہش رہتی ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے مکان ہو، چاہے دولت ہو، چاہے بنگلہ ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے جوانی ہو۔ وہاں پر نہ بڑھاپا ہوگا، سب سے بڑی بات تو جوانی ہے جو جاتی ہے کسی بھی قیمت پہ لوٹتی نہیں ہے۔ تیسری بات ہے روح جو نکلتا ہے تو کوئی بھی بادشاہ دنیا کا کائنات کا اپنا پیسہ لٹائے اپنے بیٹے یا اپنے بہن یا بھائی کی روح کو واپس نہیں لا سکتا، اس لیے وہاں پر وہ روح نکلے گا نہیں، تم ہمیشہ کی زندگی ملے گی جنت میں۔ اور اس طریقے کے ساتھ تم وہاں بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، وہاں تمہیں نوکری یا عرضی کام کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیشہ تم وہاں پہ رزق دیے جاؤ گے وہی مفت۔ لیکن جو جہنم میں جائے گا، جو نرک میں جائے گا، وہ ہمیشہ رہیں گے، آگ میں جلتے رہیں گے، سزائیں پاتے رہیں گے، چیختے چلاتے رہیں گے، لیکن کوئی ان کو نہیں نکالے گا، ابداً ہمیشہ رہیں گے۔ امید ہے کہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔